बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ नई महाजराई का आगाज क्यों किया गया है, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आसमानों को छूते बिजली के बिलों पर बात होगी। क्या आवाम को कोई रिलीफ फराहम किया जा सकेगा, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें हम G20 समिट के आगाज से पहले मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और 5 दीगर इदारों की तरफ से ओपन लेटर पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। गुज़श्ता रोज से तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बार फिर से आईनी इदारों की तज़हीक का सिलसिला जारी रखते हुए तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ मुहिम का आगाज किया गया। हालिया ट्रोलिंग अदलिया को जेर करने और उन पर प्रेशर डालने का एक और घिनौना हथकंडा है। जजों की किरदार कुशी न सिर्फ निज़ाम इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है, बल्कि ये रियासत को भी कमजोर करती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़ात और फैसलों को इंतहाई काबिल एतराज़ ज़बान में निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडा का वाहिद मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दबाव में लाकर फैसले अपने हक में करवाना है। ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पार्टी के दूसरे रहनुमा भी अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में आगे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का ये मुस्तकिल रवैया रहा है कि वो मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए अदलिया पर दबाव डालकर अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने की नाकाम कोशिशें करते रहे हैं। गुज़श्ता बरस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से एडिशनल एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी गई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई गैर मशरूत मुआफ़ी के बाद खत्म हुई। वज़ारत कानून ने तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमले से परहेज करना चाहिए। आज की तारीख में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के आईनी इदारों के खिलाफ मुहिम जोई करने पर कोई कार्रवाई हो सकेगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब मौजूद हैं, जिनसे हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब। पहले तो बताइएगा कि ये हर कुछ अरसे के बाद इस किस्म के हम तज़हीक आमेज़ जुमले देखते हैं, बाकायदा मुहिम चलाई जाती है, कैंपेन्स होती हैं इदारों के खिलाफ या इंडिविजुअल्स के खिलाफ, वहाँ पर बैठे लोगों के खिलाफ। दुनिया में कहीं कोई ऐसी मिसाल है जहां पर यह सब कुछ होता हो जो यहां हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा, ना हमारे रीजन्स के अंदर इस तरह होता है, ना जिस मुल्कों के अंदर हमने सिस्टम लिया हुआ है, चूँकि हम बेस करते हैं कॉमन लॉ सिस्टम के ऊपर। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ रहा है वहाँ वहाँ का जो सिस्टम है उस प्रोसेस के अंदर इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है। और उसके होने की 2-3 बुनियादी वजह है। एक तो बुनियादी वजह यह है कि बावजूद इस चीज़ के अंदर कि हमारे अंदर एक 75 ईयर्स की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को बार बार इन कोर्ट्स के अंदर लेके गए हैं और वहाँ के ऊपर एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया है। और तीसरी चीज़ इस चीज़ के अंदर ये है कि हमने एक फ्री फॉर ऑल सिस्टम इस मुल्क के अंदर रखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही होगी, पेंडिंग प्रोसीडिंग जिसे कहते हैं, उसके अंदर जिसका जो जी चाहे वो कहेगा। अब जब हम तीनों चीज़ों को आप इकट्ठा कर लें और फिर इसके अंदर ऑड एड ऑन जो फ्लेवर आ गया है वो आपका आ गया सोशल मीडिया का। पहले ये था कि ये चीज़ें जो थी किसी एडिटोरियल बोर्ड पे जाती थी, पब्लिकेशन से पहले कोई ना कोई एडिटर होता था, ब्यूरो चीफ, वो एक करके थोड़ा बहुत उनके अंदर टोन डाउन जो थी वो आ गई थी। लेकिन जो पिछले 10-12 साल के अंदर से जो एक सोशल मीडिया आया है, और आप ये देखें कि दुनिया के तकरीबन 4.9 बिलियन जो लोग हैं वो अब इस इंटरनेट सिस्टम से कनेक्ट हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर 19 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनकी एक्सेस मोबाइल तक है। 9 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका इंटरनेट से ताल्लुक है, और 7.5-8 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। अब आप ये समझें कि इतना ज़बरदस्त एक्सेस जो हमारे सिस्टम की आई है, अब उसका एंगल क्या बना है? अब एंगल उसका ये बना है कि अगर आप सोशल मीडिया को उठा लें तो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतने इंस्टीट्यूशंस की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। उसमें सबसे क्या है, हमारी पार्लियामेंट है। आप देखें कि जिसका जो जी आता है
وہ پارلیمنٹ پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں پارلیمنٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ جس طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کس کا کام ہے, کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ اگر چیک اینڈ بیلنس آج تک نہیں ہو سکا ممکن, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, باہر بھی ہو رہی ہوتی ہیں, پھر اداروں کے خلاف کیمپینز ہے, یہ کام کس کا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ جو کام یہ ہے, پہلے تو ان اداروں کا ہے کہ جن ادارے یہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کرتے ہیں, اس میں ہماری پارلیمنٹ بھی ہے, اس میں ہماری جوڈیشری بھی ہے, اور اس میں اندر ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہے. پہلے تو ان کا ہے. دوسرا ہمارے اندر یہ پرابلم ہم نے یہ آئی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں تو جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنیکس کی آتی گئی ہیں, لیکن ہماری لیجسلیشن جو ہے ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. اب جب ہم نے لیجسلیشن پہ کام نہیں کیا, اور آپ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو فری سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہے, وہ ہم کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے, وہ ہم کہتے ہیں کینیڈا کے اندر ہے, وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا آسٹریلیا کے اندر ہے, یورپی یونین اس کے اندر شامل ہے. لیکن ان سارے ممالک نے جہاں کے اندر وہ ایک جگہ آپ کو رائٹ آف سپیچ یا رائٹ آف ایکسپریشن بھی دیتے ہیں, دوسری طرف وہ آپ کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی رسپانسبلٹیز ڈالتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ ایریا ہے, ڈومین ہے کہ جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں, اور اس سے اگر آپ گئے تو آپ کی وائلیشنز گئی. اب آپ یہ دیکھ لینا کہ دنیا کے اندر, اب کورٹس کا معاملہ دیکھ لیں. اب کورٹس کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ ساری ٹیکنالوجی آتی گئی ہے وہاں کے اوپر انہوں نے جو اپنے کنٹیمپٹ آف کورٹ لاز سے ان کو چینج کیا, ان کو چینج کر کے اب انہوں نے اپنا آن لائن کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹس جو ہیں وہ لے آئے, اس کی پروویژنز اس کے اندر لے آئے کہ جی اب صرف آپ کا پرنٹ یا پبلیکیشن یا آپ کی کمنٹری کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ میڈیا پہ آ کے دیں. اب وہ آپ ایک ایسے فری لانس کے اندر چلے گئے ہیں جس کے اندر دنیا کے آپ کو بتاؤں کہ 64% پاپولیشن جو ہے اس کی ایکسس آگے, تو اس کو ریگولر, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جس کے 64% آپ کہہ رہے ہیں 64% اس چیز کے اندر, اب پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ ہے کہ جس کے اندر پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز مکس اپ ہوئے ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی کی کورٹس چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی کی پینڈنگ پروسیڈنگز کا ریزلٹ چاہتے ہیں. اس ریزلٹس کے اندر جو ایک لمٹ ہے آپٹکس کی یا اس رسپیکٹ کی, وہ چاہے ہماری پارلیمنٹ ہے ہم اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں, وہ ہماری جوڈیشری ہے, وہ ہماری سیکیورٹی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہم ان کو کراس کر دیتے ہیں. ایک اور چیز دیکھیے, یہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, ابھی تو ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے بار بار کیمپین چلائی جا رہی ہے. اگر ایک دفعہ یہ سلسلہ نہیں رکا, دوسری بار نہیں رکا, تیسری بار نہیں رکا, مسلسل آپ کو نظر آ رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ ان کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے. سو اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اگر مہم چلائیں گے, دباؤ میں ڈالیں گے تو اپنی مرضی کے فیصلے بھی آ جائیں گے, اگر صرف اور صرف عدالتوں کی بات کریں. سو صرف یہی ان کے دماغ میں ہے, یہی پرپز ہے, یہی وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, کچھ اور بھی ہے؟ اس کے دو ایسپیکٹ. ایک ایسپیکٹ اگر آپ پچھلے ایک سال کی سوا سال کی آپ ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایک سائٹ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ساتھ, اور وہ یہ کہتی ہے کہ رول آف لا بھی یہی ہے اور فیصلے بھی ٹھیک کر رہے ہیں. دوسرا اس کے اندر جو رسپونڈنٹ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس سے بڑی زیادتی ہے, ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے اور ان کو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے. وہی پروپوزیشن دوبارہ اگر دوسری سائڈ لے کے چلی جائے, آپ قاسم سوری سے لے لیں, آپ آرٹیکل 63A کے اندر, اب قاسم سوری کے اندر پی ٹی آئی کا سٹینس یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے آرٹیکل 69 کے اوپر. 63 کے اندر انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا, اور دوسری سائڈ نے کہا کہ جی ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. پھر پنجاب کے اندر آپ جب جا کے دیکھ لیں تو چیف منسٹرز کو جب انہوں نے گورنر نے سسپینڈ کیا تو اس کے اندر جب معاملہ ہائی کورٹ کے اندر گیا تو ہائی کورٹ نے کہا غلط ہے, آپ نے پھر وہاں پہ بات کی. پھر پنجاب کے جب الیکشنز آئے تو اس کے اندر جب 90 ڈیز کے اندر آیا اور گورنرز جو دے نہیں رہے تھے تو اس کے اندر یہ ہمارا ایک کانٹراڈکٹری سٹینڈ یا ڈائکاٹمی ہے. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہے کہ پاکستان یا دنیا کے اندر ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ آتی ہے کہ جس کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن یہ سپیچ آنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا بہت کراس بھی کرتا ہے تو چیزوں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب جوڈیشل ریسٹرینٹ اس لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ جس لیول کے اندر آپ کے اداروں کی ڈسکریڈٹ اور آپ کے بڑے بڑے جو آفیسز جو ہیں. اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف یہ کیمپین چل رہی ہے, یا تو نا کہ کوئی 2-4 ٹرولز بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, ان کے آفیشیل جو ہینڈلز ہیں ان سے ہو رہی ہے, سو اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا خود چیف جسٹس صاحب کو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ایکشن لینا چاہیے؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو یہ پچھلے 1.25 سال سے چل رہا ہے، اگر ہماری جو جوڈیشری ہے اس کے اندر 2 چیزیں وہ کر لیتی. ایک جوڈیشری یہ کر لیتی کہ ٹائملی چیزوں کو فیصلے کرتے، کلیئرلی ڈیسائیڈ کرتے اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ بیٹھتے. اور دوسرا اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ وہ لمٹ کراس ہو رہی تھی، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ پرنٹ کے اندر ہے، الیکٹرانک ہے، تو اس ہاتھ کو روکتے. اور سائملٹینیسلی ہماری پارلیمنٹ کو یہ ایڈوائز کرتے کہ جس طرح دنیا کے اندر آن لائن کنٹیمپٹ آف کورٹ لاز کی پروویژنز ڈالی گئی ہیں، آپ اس کے اندر ڈالیں تاکہ سسٹم کو کنٹرول کریں. ساتھیہ اس کے اندر 2 فیکٹرز ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ آپ اپنی پروسیڈنگز کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کا آپ اس سسٹم کے اوپر ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں. اور یہی میرا وہ سوال تھا کہ what are they getting out of it؟ الٹیمیٹلی پھر یہ ہے کہ یا پھر وائلنس آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس سارے پروسیس کے اندر چلے گئے نا، کیوس اور انتشار آ جائے، کیوس اور انتشار آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سے بندہ کو بات کرے تو آپ سے یہ کہتا ہے چھوڑیں جی عدالتوں میں کیا ہے جی، چھوڑیں جی فلانا جج یہ کر رہا ہے، فلانا جج یہ کر رہا ہے. مطلب آپ نے ہر ادارے اور ہر شخص سے بدل کر دیا عوام کو. دیکھیں نا کہ یہ اسٹیٹ نام کس کا ہے؟ اسٹیٹ نام اس کا انسٹیٹیوشنز کا. انسٹیٹیوشنز آپ کے کون سے؟ آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے بعد آپ کی گورننس ہے، پھر آپ کے پروونسز جاتے ہیں. اگر آپ ان آپٹکس کو اس لیول تک خراب کر دیں گے کہ دنیا کے اندر کوئی ایگزامپلز نہیں ملے گی. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ سب کانٹیننٹ کے دوسرے کنٹریز کو دیکھ لیں، آپ چلے جائیں جن کا میں نے اشارہ کیا یورپ کی طرف چلے جائیں، آپ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں. ہاں ہوتا ہے کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی ذرا میں چاہتی ہوں اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ دیکھیں آپ جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے یا ویسے اپنے خطاب کر کے عوام کو زیبا چودھری صاحبہ والا ہوا، ان کے حوالے سے کیا کیا نہیں کیا گیا، دھمکی دی گئی باقاعدہ طور پہ. اب عوام کو آپ نے بدل کر دیا وہ جج صاحبہ سے، آپ نے ایک پکچر ان کی پورٹری کر دی عوام کے سامنے. خود آپ نے جا کے معافی مانگ لی ان جج صاحبہ کے سامنے، خود آپ کچھ ثابت نہیں کر سکیں اور غیر مشروط معافی مانگ لی. میں اس کو تھوڑا سا نا آگے بھی لے کے جاتا ہوں، چونکہ یہ تو میں نے جس طرح آپ سے کہا نا کہ ہماری ایک ڈائیکاٹمی ہے. ہم پولیٹیکل پروسیشنز کے اندر کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم سٹیٹمنٹس کے اندر کچھ کہتے ہیں، پھر ہم ریورشنز میں بھی کچھ آ جاتے ہیں، نوئنگ دا فیکٹ کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے. لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے انڈر دی کانسٹیٹیوشن امبریلا تو وہ نہ ملک ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ پراسپرس کر سکتا ہے، نہ اس کے ملک کے اندر آئے گی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اس کا سب سے جو تگڑا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے جو ہے پاورفل کنسیڈر کیا جاتا ہے. ابھی آپ ٹرمپ والی پروسیڈنگز آپ دیکھ لیں، آپ کی نظر آ رہی ہوگی. ٹرمپ کو 1 2 3 جگہ ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں، وہاں پہ سٹیٹمنٹس. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سسٹم کو ڈسکریڈٹ کیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پروسیشنز کے اندر جا کے اس طرح کی بات کی ہو کہ ایون ابھی تو اسے جو ہے وہ کاؤنٹی کورٹس کی حد تک اس کا معاملہ ہے، ان کی جو ایپلیٹ کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ تو چھوڑیں اس تک ہے جی. لیکن چونکہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسٹرکشنز نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جن اداروں کو پوچھنا چاہیے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ پوچھوں کہ ابھی ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کون سا ادارہ کرے؟ دیکھیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، پاکستان کے ہائی کورٹس ہیں. انہیں اب اس معاملے سے آگے نکلنا چاہیے اور اپنے اس جسٹس سسٹم کو سیو کرنے کے لیے، آرڈر کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کریں. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ اس ملک کے اندر کیوس کو لے کے جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ہر شخص آ کے یہ کہے گا کہ میں جج کو بھی نہیں مانتا، میں اس پروسیڈنگز کو بھی نہیں مانتا، میں اس قانون کو بھی نہیں مانتا. اور الٹیمیٹلی کیا اس کا ریزلٹ ہوگا کہ آپ کیوس کے اندر جائیں گے، دنیا کے اندر کوئی آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. عام آدمی یہ سمجھے گا کہ اگر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے تو مجھے بھی کہنے کے اندر کیا حرج ہے. لاسٹلی یہ بھی بتائیے کہ ایسے افراد پھر کس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2002، اس کے اندر ہے 6 ماہ تک آپ سزا بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو امپروو کرنے کی گنجائش. ابھی تک ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کو سیول اوفینس کے طور پہ لیا ہوا ہے، اس کو کرمنل اوفینس کے طور پہ لے کے جانا چاہیے. اس لا کو اوور ہال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن میکانزم کے اندر جو چیزیں دنیا کے دوسرے ممالک نے بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کی ہے ٹو کنٹرول دا کرٹیسزم ٹو سم ایکسٹینٹ. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن
एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है, लेकिन आपको वो कदगन लगाता है, और वो कदगन उसके अंदर ये है कि आपकी एक लिमिट है, उस लिमिट को आप क्रॉस ना करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ या एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि हमने पिछले 8-10 साल के अंदर उस लिमिट को बार बार क्रॉस करके अब उस लेवल तक चले गए हैं कि हम अब इस सिस्टम के डिस्क्रेडिट पर चले गए हैं, और जो इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको हमने इस हद तक कॉर्नर की तरफ करना शुरू कर दिया है कि अपनी मर्जी की प्रोसीडिंग्स जो हम चलवाना भी चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेना भी चाहते हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब, renowned expert on law, thank you so much for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सियासी हुकूमतें तो चलती बनी, मगर पाकिस्तानी अवाम आसमानों को छूते बिजली के बिलों को लेकर सरापाए एहतजाज है। पहले पेट्रोल और फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, और सोने पर सुहागा, अब बिजली के बिलों पर टैक्सों की भी भरमार। पाकिस्तानी अवाम हैरान और परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहां, फरियाद किससे करें। अगस्त के बिजली बिलों पर अवाम की चीखें निकल आईं। फ्यूल एडजस्टमेंट मिलाकर बिजली 50 रुपए फी यूनिट से बढ़ चुकी है। 1 जुलाई को बिजली की कीमत में 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ था, और हुकूमत अगस्त में सारिफीन से 2 माह की इकट्ठी वसूली कर चुकी है। बिजली सारिफीन पर 1 साल में 1.5 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल कर दिया गया है। तवक्कुआत से बढ़कर बिजली के बिल आने पर गुज़श्ता 2 दिन से पाकिस्तानी अवाम मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल चुके हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, कमालियां, चूनिया, रहीम यार खान और हाफिजाबाद में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। ताजिरों की तरफ से बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। जगह जगह बिजली के बिल भी जलाए जा रहे हैं। अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नजर पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी पुलिस सिक्योरिटी मांग चुकी है। दूसरी जानिब भारी बिलों और मुल्क भर में जारी एहतजाज का नोटिस लेते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने आज हंगामी इजलास बुलाकर अवाम को रिलीफ देने के लिए मुशावरत की, मगर अभी तक रिलीफ का कोई प्लान सामने नहीं आ सका। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सूरत हाल की संगीनी का तस्करा करते हुए कहा कि बिजली एहतजाज फसादात में तब्दील होने का खदशा है, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि मुल्क सिविल नाफरमानी की जानिब जा रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि बिजली के बिलों में टैक्स और लेवीज को मुख्तसर मुद्दत में कम नहीं किया जा सकता। माहिरीन के मुताबिक मालियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और IMF के दबाव के पेश नज़र मौजूदा निगरान हुकूमत के लिए किसी भी टैक्स की वसूली में कमी या ताख़ीर मुमकिन नहीं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि तवील मुद्दती हल सिर्फ ये है कि बिजली और टैक्स यूटिलिटी कंपनियों को बंद कर दिया जाए और बगैर किसी सियासी या दीगर मुदाखलत के इनकी निजकारी कर दी जाए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल कैसे मुमकिन हो सकेगा। क्या हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल करते हुए अवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी या नहीं? क्या बिलों में इजाफा IMF की शराइत पर हो रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या मौजूदा सूरत हाल फसादात या सिविल नाफरमानी की सूरत हाल की तरफ तो नहीं बढ़ रही? आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशी उमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब, और हमारे कराची और लाहौर के ब्यूरो चीफ्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। कराची से शुएब बर्नी और लाहौर से तारिक गौरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अगर पहले मैं कराची के सूरत हाल से आगाज़ करते हैं, शुएब बर्नी आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है, और क्या वहाँ पर भी जिस तरह दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो तलब कर ली गई है, सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। वहाँ के इलेक्ट्रिक के सामने भी ऐसे कुछ मुजाहरे हैं, वहाँ पर भी क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है? जी सादिया अफजाल साहिबा, बिल्कुल कराची में भी सिचुएशन ऐसे ही है, क्योंकि कराची में बिजली के बिल भरने वाले शहरी जो हैं वो बिलबिला उठे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कराची में बिजली का यूनिट जो शहरी अदा कर रहे हैं उनको 51 रुपए 28 पैसे का पड़ता है अगर उनके यूनिट जरा लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं। कराची के शहरियों पे इस वक्त जो बिजली का बिल है वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर है। गरीब तबका तो बिल्कुल छोड़ दें, अब तो मिडिल क्लास तबके के लिए भी बिजली
بجلی کے بل بھرنا ممکن نہیں رہا. غریب طبقہ تو بیچارہ کریش ہو چکا ہے بالکل. اس کے بعد اب اگر بات کر لی جائے جو کہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے ہیں وہ بھی بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پریشان ہیں کہ کس طرح سے یہ بھاری بھرکم بل ادا کیے جائیں گے. کراچی میں روزانہ کی بنیادوں پہ سڑکوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. آج بھی کراچی کے علاقے فیڈرل ایریا میں، یاسین آباد میں، عزیز آباد کے علاقوں میں کہ الیکٹرک اور بھاری بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے خلاف ریلیاں نکالی ہیں شہریوں نے. بالکل صحیح ہے. اور لاہور میں بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. طارق غوری صاحب یہ بھی بتائیے گا، اور اس وقت جو مطالبہ ہے عوام کا وہ کیا ہے بیسکلی، کہ یہ جو ٹیکسز لگائے ہیں یہ واپس لیے جائیں، جو بجلی کے بلز آلریڈی آ چکے ہیں جس کو عوام اس وقت بھرنے سے قاصر ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ حقیقت ہے کہ بجلی کے بل عوام کے لیے عذاب کی صورت اختیار کر چکے ہیں. گزشتہ ایک سال میں تقریباً 100 گنا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن حالیہ بجلی کے بل میں اضافے نے عوام کو شدید غم اور غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے، جس کی بدولت پنجاب بھر میں اور لاہور میں عوام جو ہے وہ باہر نکل آئی ہے اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس وقت عوام جو ہے بجلی کے بلوں کو جلا رہے ہیں، ڈسکوز کے دفاتر کا گھراؤ کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. احتجاجی مظاہروں کے دوران جو ہے عوام کا جو مطالبہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس وقت جو اضافی ٹیکسز اور بجلی کی قیمت بڑھائی گئی ہے اس کو کم کیا جائے. حیران کن بات اور افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ آئی ایس کو نے جو ہے کہ آئی ایس کو نے اپنی حفاظت کے لیے پولیس سے مدد طلب کر لی ہے. اب لیکن اس میں اب جو پولیس ہے وہ کن کن جگہوں پر اور کن کن شہروں میں جو ہے وہ اپنی ریسکیو کرے گی، کیونکہ احتجاج کا سلسلہ تمام شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں جاری ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ احتجاج اس قدر وہ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آتی جا رہی ہے کہ آپ پولیس بھی یا اگر آپ سیکیورٹی بھی فراہم کرتے ہیں تو کتنی فراہم کر دیں گے اور کہاں کہاں کر دیں گے. ڈاکٹر خاقان صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھیے ابھی یہ لاہور سے ہمارے بیورو چیف بتا رہے ہیں لاہور کی نہیں پورے پنجاب کی صورتحال ہے، کراچی سے بتا رہے ہیں کراچی کی نہیں پورے سندھ کی ہے، پورے ملک کی، کے پی کے میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، ہر جگہ پہ اسی قسم کے احتجاج ہیں، یہی مطالبات ہیں کہ ان جو اضافہ ہے بجلی کے نرخوں میں اس کو فی الفور واپس لیا جائے. پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گی کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، یہ کیوں اس قدر بجلی کے بل زیادہ آ گئے اس بار عوام کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے یا سال کی بھی بات نہیں ہے. یہ ان کئی ڈیکیڈز کی ہماری پرفارمنس ہے جس سے یہ چیز بلڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم نے کبھی بھی کلیدی فیصلے جیسے آپ نے سامنے رکھے کہ پرائیویٹائزیشن، ٹیرف کا ریفارم، سبسڈی کا ریفارم، آئی پی پیز کو گارنٹیڈ ریٹرن نہ دینا، حکومت کا سنگل بائر ماڈل سے نکلنا، پاکستان کے ڈسکوز میں اچھے سی ای اوز یا بورڈز لگانا، این ٹی ڈی سی کو ٹھیک کرنا، یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. سو پہلے تو ہمیں ایز اے قوم ایکسیپٹ کر لینا چاہیے نا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ اینڈ وائی ڈو وی اسٹینڈ دیئر. اور یہ بات کہنا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا تھا کہ سن 2022 میں آپ پورے پاکستان کے ڈسکوز چلائیے اور اس میں 520 ارب روپے کا نقصان کیجئے ٹی این ڈی لاسز میں. یہ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا تھا نا. آئی مین لیٹس بی فیئر، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہم یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. یہ اس پہ ذرا بتائیے گا، کیونکہ ابھی اس بار دوبارہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہی جنرل پرسیپشن ہے نا، وہ یہی ہے کہ دیکھیں جی آئی ایم ایف کی طرف سے یہ شرائط رکھی گئی ہیں اور اس لیے عوام پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. اب سعدیہ چونکہ پاکستان نے یہ 23واں پروگرام سائن کیا ہے، 21 پروگرام انکمپلیٹ ہیں، 22واں کمپلیٹ کیا تھا، جو 13-16 کا ایک پروگرام کمپلیٹ ہوا. چونکہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیم میں بھی میں تھا اور اس کو اینکر کر رہے تھے ہم، تو آئی ایم ویری ویل اویئر کہ آئی ایم ایف کیا کہتی ہے. ڈسکوز پاکستان کے، جنریشن کمپنیز پاکستان کی، نیپرا پاکستان کے اسٹیٹ ریگولیٹر کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بیس ٹیرف ہے، وہ یہ ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ وہ ہم ملک میں لاگو کر سکیں. آج سے چند ماہ پہلے انہوں نے کہا کہ بیس ٹیرف 7.5 روپے انکریز ہونا چاہیے اور وہ 24 روپے پہ اس وقت تھا اور وہ 29 روپے 50 پیسے ہو گیا. ابھی بتا دیجئے کہ آئی ایم ایف کا اس سے کوئی تعلق کہیں دور دور سے بھی بنتا ہے. اب
حکومت پاکستان کچھ سبسڈی دیتی ہے جو اس وقت کم ہوئی ہے, ضرور کم ہوئی ہے. وہاں پہ آئی ایم ایف آ کے آپ کو کہتی ہے آپ کیا سبسڈی دینا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم 1074 ارب روپے کی سبسڈی رکھے ہوئے ہیں, اس سال 800-900 ارب کی سبسڈی پاور سیکٹر کو جائے گی. وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ یہ ٹیکسز جمع کر لیں گے آپ اتنے, آپ کہتے ہیں ہم اتنے ہی کر لیں گے, تو کہتی ہے کر لیجئے, اور آپ یہ سبسڈی دے کے آپ بلز میں یہ 7.5 آن دی ایوریج انکریز کرتے ہیں. بٹ ہوا یہ ہے سادیہ کہ اس دفعہ کوارٹرلی بھی جی ایس ٹی بھی انکریز ہوا, پہلے 17% تھا وہ بھی 18% ہو گیا. اب وہ سب کا جو بوجھ ہے وہ پروٹیکٹڈ کسٹمر, اور میں نے ہمیشہ جب when I was with the government میں نے ہمیشہ کہا تھا, اور I'm really feel vindicated because مجھے پتا چلا ہے کہ دہلی میں انہوں نے 200 یونٹ جو ہیں وہ تقریباً اس وقت شاید مفت کر دیے ہوئے, مفت کر دیے. That's true. اچھا میں اس پہ بھی ذرا آتی ہوں کیونکہ آگے میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ہونا کیا چاہیے, بٹ کیونکہ اسی تناظر میں پاکستان کی سیاست کی بھی بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, تو ہمارے بیورو چیفز کی طرف میں دوبارہ جاؤں گی. شعیب پہلے تو بتائیے گا کہ حکومتیں ابھی سیاسی جماعتیں تو چلی گئی ہیں, نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں, اب وہاں پہ ایک عام شخص کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس وقت کہ وہ کس کو قصوروار سمجھتا ہے, وہ کس کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ جی پیٹرول بھی بڑھ گیا ہے, بجلی بھی بڑھ گئی ہے, سب کچھ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے, پروگرامز وغیرہ کے لیے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, سو عوام کے کیا آپ کو سمجھ میں اس وقت موڈ کیا ہے, وہ کس کو رسپانسبل سمجھ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک عوام میں جو عمومی تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں کوئی بھی آئیں وہ عوام سے مخلص نہیں ہیں, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ نہیں آتی ہیں. ایک گہری تاثر یہ ہے کیونکہ جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ڈالر کا ریٹ اوپر چلا آ رہا ہے, بجلی کا بل بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ایک عام شہری جس کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی, آپ کو پتا ہے کراچی میں سب سے زیادہ سیلریڈ پرسن پورے ملک کے حساب سے ہوتے ہیں, اور سیلریڈ پرسن وہ ہوتے ہیں جن کی سیلری بعد میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے, پہلے ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے. تو اس طرح سے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے, اور اس کے باوجود کراچی شہر کے ساتھ جس طرح ظلم و ستم اس وقت ہو رہا ہے کہ کے الیکٹرک کے ترجمان اور جو ان کے کمیونیکیشن ہیڈ ہیں علی عمران رانا, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بجلی کا ریٹ ٹیرف طے نہیں کرتے, یہ تو نیپرا طے کرتا ہے, آپ لوگوں کے جو بھی بل زیادہ بڑھتے ہیں تو نیپرا بڑھاتا ہے. لیکن مشکل میں تو پاکستان اور کراچی میں رہنے والے بسنے والے شہری ہیں جو کنڈا بھی نہیں لگا رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بل بھرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اب تو باقاعدہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا طارق, یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس صوبے میں نگران حکومت باقی صوبوں کے نسبت یا وفاق کے نسبت پہلے آ گئی, کچھ عرصہ ہو گیا ان کو وہاں پر کام کرتے ہوئے, سو وہاں پہ ایک عمومی تاثر کیا ہے عوام کا, وہ کس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے سیاسی جماعتوں کی طرف سے آج کل میڈیا پہ صرف یہی بحث ہے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. جس طرح کہ میرے کولیگ نے بتایا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت سیاستدانوں سے بالکل متنفر ہے, پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر کسی کو کوئی بھی ٹرسٹ نہیں ہے, وہ کوئی بھی بات کریں, کوئی بھی وعدہ کریں, کوئی بھی وعید کریں, اس کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے. پاکستانی عوام اس وقت جو ہے وہ ریلیف چاہ رہی ہے, چاہے وہ کوئی سیاستدان دے یا کسی ادارے کی جانب سے آئے. جہاں تک آپ نے بات کی لاہور کی, لاہور کے اندر جو ہے اس وقت نگران حکومت جو کام کر رہی ہے اور پنجاب کی سطح کے اوپر جو پروجیکٹ پریویس گورنمنٹ نے کیے تھے ان کو ایکسپیڈائٹ تو کر رہی ہے, اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے. لیکن جو مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے, جو بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے, جو ریلیف دینا ہے, وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں وہ کیا اناؤنس کرتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب, ایک تو لانگ ٹرم سولوشنز ہیں, اس پہ ہر دور میں بات ہوتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم نہیں جا پاتے ہیں اس کی طرف. لیکن اس وقت کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح بلز جلائے جا رہے ہیں, جو مطالبات ہیں, احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے, کوئی سول نافرمانی کی طرف نہ چلا جائے, فسادات کی طرف یہ معاملہ نہ چلا جائے, سو آپ کی نظر میں فوری طور پہ ریلیف کیا ممکن ہے, اور اگر ہے تو کیسے؟ سادیہ, if you have interviewed me before, which I'm sure you have, تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ IMF کا دامن پاکستان چھوڑ نہیں سکتا. چھوڑے, یہ مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرامز میں بھی کئی دفعہ کہا ہے.
So I'm going to be consistent and I'm going to say कि पाकिस्तान IMF के वादों से इनहराफ नहीं कर सकता. But having said that, इसका ये मतलब नहीं है कि आप IMF से engage नहीं हो सकते. IMF से engage होइए और आप अपनी proposal सामने रखिए. Let's say कि आपने ये मुझे काम दिया होता तो मैं क्या करता? मैं उनको कहता कि एक तो ये bills बहुत आ गए हैं, मुझे stagger करने की इजाज़त दीजिए, और जब मैं ये stagger करूँगा तो जो मेरा circular debt का benchmark इंडिकेटिव टारगेट है, बल्कि आपके साथ 30 सितंबर का वो हिल जाएगा. उनसे ये इजाजत दीजिए, बिल्स को स्टैगर कीजिए सो दैट इस वक्त जो एकदम बोझ आया है उसको किसी तरह हम आगे ले जा सकें. नंबर 2, GST 18% जो है, मेरी ये नाकस राय है कि ये जो 200 से 300 तक का हमारा यूनिट्स का कस्टमर है, ये वाकई ही इस वक्त बहुत प्रेशर में है. इस पे IMF से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि इस पे क्या हम कोई बात कर सकते हैं. आई एम श्योर कि वो सेंसिबल लोग हैं. वो 8 घंटे बैठ के 11 PhDs ख़वातीनो हज़रात पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं. वो मेरा और आपका ये इंटरव्यू भी सुन रहे हैं. सो दे विल मेक सेंस ऑफ दिस. इनकम टैक्स 7.5% है, उस पर बात कीजिए. जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट आ रही है ना, उसको बड़ा सेंसिबली IMF के सामने रखिए कि ये एक पिछले क्वार्टर की एडजस्टमेंट है, इसमें यूनिट कम बिके इसलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मॉनेटरी टाइटनिंग और बाकी वजूहात की वजह से स्लो हो गई थी. उसका बोझ अब डाल रहे हैं, रुपी के गिरने का बोझ अब डाल रहे हैं, पाकिस्तान के काइबोर के बढ़ने का बोझ अब डाल रहे हैं. लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल, हैव अ चैट. अब मैं आपके सामने, मैंने तो बड़ी क्लीनली रख दिया कि आपने क्या करना है. बिल्कुल सही. Have that conversation. दूसरा, खुद भी कुछ कीजिए, माजरत के साथ खुद भी कुछ कीजिए. वो ये है कि मतलब डिस्कोज अगर 520 अरब रुपए का 2022 में TND लॉस किए हुए हैं और 23 के फिगर अब बन गए होंगे या बनने वाले होंगे अथॉरिटीज के पास, प्लीज उनको देख के बताइए ना कि क्या करना है. IMF के साथ तो ये मैंने बता दिया. अब लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स डिसाइड दैट CEOs चेंज करने हैं, बोर्ड्स चेंज करने हैं, मैनेजरियल पावर देनी है. ये पावर देनी है कि जाके जहाँ जहाँ पुराने बहुत बड़ा एक पुराना बिल पड़ा होगा लोगों के पास जो पे नहीं हुआ, जो साहिब हैसियत हैं, लेकिन अभी सारी चीजें फिर वॉर फुटिंग पे करें. ये नहीं कि जिस तरह माजी में हमने देखा है कि वो फिर बात हो जाती है लेकिन अमली इकदाम कोई नहीं होता. सो दीज कुड बी योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान नजीब, शुएब बर्नी एंड तारिक गौरी फॉर जॉइनिंग अस. विल टेक अ ब्रेक हियर. स्टे ट्यून्ड. नेहरू के सेकुलर भारत में आज इंतहा पसंदी का राज है. भारतीय जनता पार्टी के इक्तदार में आने के बाद नरेंद्र मोदी का सफाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने अयां हो चुका है. आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन और तनकीदी आवाजों को दहशतगर्दाना कवानीन के जरिए खामोश कराना मोदी सरकार की खासियत है. आज के भारत में ना कोई मुसलमान महफूज है और ना कोई ईसाई और ना ही कोई सिख. मोदी का हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट बन चुका है. गुज़श्ता एक दहाई से मगरबी मीडिया किसी न किसी सूरत में भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने पेश करता रहता है. दिल्ली सरकार का कभी ट्विटर के खिलाफ हरकत में आना और कभी मुस्लिम कुश फसादात में मोदी के किरदार पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज को रुकवाना मामूल बन चुका है. आज से 3 रोज कबल भारत का मकरूह चेहरा एक बार फिर उस वक्त दुनिया के सामने आया जब एमनेस्टी इंटरनेशनल और 5 दीगर तंजीमों की जानिब से एक ओपन लेटर पर दस्तखत करते हुए दिल्ली में होने वाली G20 समिट के आगाज से पहले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस और इंसानी हुकूक की तशहीर करने वाले सियासी वर्कर्स की रिहाई का मुतालबा किया गया. एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा दीगर तंजीमों में द एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस, द एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, सिविकस, वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन, फ्रंटलाइन डिफेंडर्स एंड द कश्मीर लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट शामिल हैं. ओपन लेटर के जरिए G20 के रुकन ममालिक, समिट में शरीक होने वाले मेहमान ममालिक और समिट में शिरकत करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों को भारत के जेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया. न सिर्फ तशवीश का इजहार किया गया बल्कि G20 के इजलास में शिरकत करने वाले रहनुमाओं से मुतालबा किया गया कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करते हुए आपका फर्ज है कि कश्मीरी अवाम के मसाइल बराह रास्त भारतीय हुकूमत के सामने रखे जाएं. आपको याद कराते चलें कि भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में 11 और 12 सितंबर को दुनिया के 20 तरक्याती ममालिक की 18वीं समिट का इनकाद हो रहा है.
G20 रुकन ममालिक की तवज्जो भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, इंसानी हुकूक के तर्जमानों और सहाफ़ियों की गैर कानूनी हिरासत की तरफ मबजूल कराई गई। खत में मजीद कहा गया है कि भारत मकबूजा इलाके में अपनी जाबिराना पॉलिसियां जारी रखने के साथ साथ इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करे, आलमी कवानीन और जिम्मेदारियों की तामील करे और इंसानी हुकूक की आलमी इदारों की टीमों को मकबूजा इलाके के दौरे की इजाज़त दी जाए। नवंबर 2021 में इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से अपनी मनमानी करते हुए इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले समाजी कारकुन खुर्रम परवेज को दहशतगर्दी की फंडिंग का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। मार्च 2023 को INI ने कश्मीरी सहाफ़ी इरफान मेहरा को गिरफ्तार किया। G20 के सरबराहान को लिखे गए खत में मुतालबा किया गया कि परवेज और इरफान को बगैर किसी शर्त के रिहा किया जाए, तमाम इल्जामात से बरी करते हुए वादी के अंदर सहाफ़ियों और सियासी वर्कर्स के खिलाफ जारी जुल्म जबर के सिलसिले को रोका जाए। कश्मीर की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में रवां बरस मार्च में अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा मैरी लोअर भी वादी कश्मीर में सिविल सोसाइटी के सुकड़ते हुए मंजरनामे पर अफसोस का इजहार करते हुए परवेज और इरफान के खिलाफ तहकीकात फौरी तौर पर बंद करके उनकी रिहाई का मुतालबा कर चुकी हैं। 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन में मौजूद आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अज़ाइम सारी दुनिया के सामने खुलकर आ चुके हैं। मकबूजा कश्मीर को एक ओपन एयर जेल में तब्दील कर दिया गया है, जहां 70 लाख कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। हजारों कश्मीरी नौजवान ममनुआ पैलेट गन फायर से अपनी बीनाई खो चुके हैं। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी की तब्दीली की तरफ तेजी से बढ़ रही है। गुज़श्ता 4 साल के अरसे में 61 लाख से ज़ायद डोमिसाइल्स का इजरा किया जा चुका है। आज वक्त की ज़रूरत है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म जबर को दुनिया के सामने भरपूर अंदाज में लाया जाए और दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद ही कश्मीरी अवाम के मसाइल का वाहिद हल है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.